أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا لقیتم فیۃ جب تمہارا سامنا ہو لقیتم جب تمہاری ملاقات سامنا ہو فیۃ کسی گروہ سے فثبتوا پس ثابت قدم رہو واذکروا اللہ اور ذکر کرو اللہ کا کثیرا بہت زیادہ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ولا تنازعوا اور نہ تم تنازع یعنی آپس کے معاملات میں نہ تو اختلاف کرو فتفشلوا تم کم ہمت ہو جاؤ گے ہمت ہار دو گے وتذهب ريحكم اور چلی جائے گی تم سے تمہاری ہوا یعنی کہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا تمہاری ہوا جاتی رہے گی واصبروا اور تم صبر کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تکونوا کالذین خرجوا اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو نکلے بن دیارہم اپنے گھروں سے باترن اکڑتے ہوئے ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ویصدون اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے واللہ بما یعملون محیط اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو گھیرنے والا ہے لہم محیط گھیرنے والا ہے وَإِذْ زَيَّنَا اور جب مزین کر دیا لہم ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے اعمال کو وقال اور اس نے کہا لا غالب لکم اليوم آج کوئی غالب آنے والا نہیں تم پر آج کے دن من الناس لوگوں میں سے وَإِنِّي اور بے شک میں جار لکم میں تمہارا حمایتی ہوں فلما پس جب تراءت الفئتانی جب اس نے جب اس نے دیکھا یہ دونوں جماعتوں کو ناقصا تو واپس پلٹا عودا عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کے بل یعنی وہ منہ پھیر گیا وقال اس نے کہا انی بے شک میں بری ذمہ ہوں منکم تم میں سے انی بے شک میں آرا وہ دیکھ رہا ہوں ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے انی اخاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ شدید العقاب اور وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نہایت غالب ہے اور بہت زیادہ عذاب دینے والا سخت عذاب دینے والا ہے تو جس طرح کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورہ بدر کے متعلق سارے چل رہا ہے معاملات سارے اسی کے بیان چل رہا ہے تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ جو دیکھ رہا ہے کہ وہ دور اس زمانے میں وہ دور تھا کہ جب حق و باطل کے درمیان گھمسان کی جنگ تصادم بھی شروع ہو چکا تھا اور یوں دین کے غلبے کی جدوجہد جو ہے وہ
اس آخری مرحلے میں سمجھو داخل ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور بہت سی جنگیں اس کے بعد بھی لڑی جانی تھیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ کی اور بات کی اس کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں ضروری ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو دی ہے کہ جب جنگ ہو تو تمہیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو سب سے بہتر ادا کرا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، ثابت قدم رہو، اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے۔ جب بھی کسی سے جنگ ہو، پہلی بات ہے کہ دشمن سے مقابلے کے وقت شجاعت اور بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تم وہاں سے اگر ثابت قدم نہیں رہو گے تو پھر تو ویسے اگر آدمی گھبرا جاتا ہے، پھر اگر چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جیسے آل عمران میں پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لاؤ صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ضروری، سب سے زیادہ ضروری سے چیز ہے کہ ثابت قدم رہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، یعنی اس کی لڑائی کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کرے کہ عافیت نہ ہی جنگ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اور جب تمہارے دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور خوب جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہدایت ہمیں دی گئی مسلمانوں کو یہ ہے کہ دشمن سے ثابت قدمی سے ان کے ثابت قدم رہو۔ دوسرا کیا پھر کیا ساتھ ہی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر اللہ کا ذکر، یعنی جنگ کے دوران میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر اللہ ہی ہے جو تمہاری اصل طاقت جو ہے، اس کا مدد کا انحصار تمہارا اللہ ہی پر ہے۔ اللہ اور اللہ ہمیشہ مدد کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر تمہارے دل اللہ کی یاد سے منور ہوں گے، اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک کے ساتھ تمہارا تعلق بھی استوار ہوگا اور تمہیں ثابت قدم رہنے میں مدد ملے گی۔ تو جنگ کے دوران یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، جتنے زیادہ تم اللہ کو تعالیٰ کو زیادہ کثرت سے یاد کرو گے، اسی کی وجہ سے تمہارا جو ہے وہ اللہ سے زیادہ رابطہ ہوگا، اور تم بھلے تمہاری کثرت ہو، تم غرور میں تمہارے کوئی غرور پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اصل امداد تم یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہی امداد، اسی کی طرف بھروسہ رہے گا۔ تیسری ہدایت پھر یہ تھی کہ ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، تیسری ہدایت یہ تھی، یہ لال تفلح تاکہ تم فلاح پائے۔ پھر یہ کہا اطیعوا اللہ و رسول، اللہ کے اطاعت کو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرو۔ یعنی سب سے بڑی ہدایت یہ کہ تیسری ہدایت اللہ اور اللہ رسول کے اطاعت۔ ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر اللہ رسول کی نافرمانی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، وہ ہم جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے اس بات کا واقعہ، حالانکہ جنگ عہد میں کیا کچھ ہوا۔ تو اس لیے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ویسے بھی ضروری ہے اور رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن میدان جنگ اگر ہو اور اس میں تو پھر اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی اگر نافرمانی ہو گئی تو اللہ سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا کہ اللہ اطاعت کو، اللہ کو رسول کی، اصل میں یہ بہت بڑا ڈسپلن کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب اللہ کے اللہ کے رسول کے، اصل میں تو اللہ کے اطاعت یہاں پہ جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی حکم بھی دے رہے تو اللہ کے رسول کی زبان سے ہی دے رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ کہ اللہ کے رسول کے اطاعت کے جو بھی حکم وہ دیں تمہیں اس کو ماننا ہے۔ حقیقت میں تو یہ ہے نا کہ جو بھی عملی طور پر تو یہ اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہی کی ہدایت ہے، کیونکہ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ تو کوئی حکم نہیں دے رہے۔ تو یہ اطاعت کیا جو یعنی جو رسول تمہیں حکم دے اس کو ہر حال میں ماننا ضروری، لہٰذا عملاً مطلب یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے، کہ جو اللہ کی اطاعت جو کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ سمجھے اس نے، کیونکہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، یہ گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں اسے ہر حال میں مانو، اس کا ماننا ضروری ہے۔ اور پھر اگر کیا ہوگا ولا تنازعوا فتفشلوا، اور پھر یہ ہدایت ہے کہ آپس میں تنازع، چوتھی ہدایت ہے کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی کہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپس کے معاملات، اگر آپس میں اگر لڑنے لگ گئے، آپس کے معاملات ہی ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ سارا روب ختم ہو جاتا ہے اور بزدل ہو جاتا ہے انسان۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ صبر کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چوانچ ہدایت ہے کہ صبر کریں، جنگ میں بھی جتنے بھی شدت آ جائے، کوئی بھی مشکل مرحلہ آئے تو اسے گزرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بگدل مچ گئی یا کوئی مشکل مرحلہ آ گیا تو اس آدمی بالکل ہی
الٹے سیدھے فیصلے کرنے لگ جائے اور وہاں سے پریشان ہو جائے تو اللہ پر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی حکمت عملی کی، جنگ کے دوران مسلمانوں کی ہدایت دی کہ اتنی ہدایت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ بتایا کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے نکلے اپنے گھروں سے، من دیارہم بطرًا ورئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، بطرًا اکڑاتے ورئاء لوگوں کو دکھانے، وصدون عن سبیل اللہ، اور تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے۔ یعنی یہ ان کا اصل مقصد جو تھا، وہ جب میں نے حسن نے پڑھا کہ جب وہ نکلے ہیں وہاں سے ان کا لشکر مکہ سے، تو وہ تو بڑے نندنات تھے، بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ ان کے پاس لشکر تھا، اور بڑے غرور سے وہ نکلے ہیں۔ ان کا تو اصل تھا ہی کہ جی کچھ بھی آتا چھوڑیں گے نہیں، جس شان سے وہ نکلے ہیں کہ کسی کا مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بچے گا، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا انہوں نے، یعنی کہ راستے میں جو بھی ملا اس کو بھی دکھاتے گئے کہ ہمارا کیا کچھ لشکر ہے، کیا کچھ اس میں دبدبا ہے۔ تو یہ ان کو بتایا گیا کہ اس طرح وہ نکلے جس طرح مشرک یہ نکلے ہیں وہاں سے۔ حالانکہ وہاں پہ ابو جہل سے کہا بھی گیا کہ قافلہ تو بچ کر چلا گیا ہے، لہٰذا تم لوٹ جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں واللہ، اس وقت ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک بدر کے پانی تک نہ پہنچ جائیں، اونٹوں کو ذبح نہ کر لیں، شرابیں نہ پی لیں، باندیاں جو گانے نہ گا لیں، تاکہ آج ہماری آج کی شان و شوکت کے بارے میں عرب ہمیشہ یاد رکھیں عرب کے لوگ۔ یعنی ان کا اصل مقصد جو تھا وہ اپنا روب و دبدبا، یعنی اسی شان سے کہ آج ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ ان کو دکھانا، اصل میں تو ان کو یہ اس مقصد کے نہیں نکلے۔ اور بڑا مقصد ان کا کیا تھا کہ وہ جو ایک گروہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ان کے راستے کو روک دیں، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ختم کر دیں۔ تو یہ بتایا کہ ان لوگوں کی طرح کبھی نہ ہو جاؤ جو اس اپنے شان و شوکت سے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکلے، حالانکہ ان کا یہی تھا کہ مسلمان تھوڑی سی تعداد میں، اور آج ہمارے اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ منع کیا کہ کبھی بھی اس شان سے اس طرح یعنی فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، اپنے آپ پہ صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے آپ پہ اپنے کثرت پہ بھروسہ بھی نہ کریں۔ یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ ایک ہم پڑھیں گے جنگ حنین میں مسلمانوں کو ایک دفعہ جب زیادہ ان کو کثرت، انہوں نے کہا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہمارا دشمن کیا مقابلہ کرے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پہ شکست ہوگی، بھاگنا پڑا۔ تو یہ اس طرح کے موقعات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مدد اللہ ہی کی ہوگی، اور کوئی کسی کو دکھاوا نہیں، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو دکھا، ان کا مقصد اصل یہ کیا تھا کہ وہ صرف لوگوں کو دکھاوا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا۔ پھر اللہ کہا اللہ بما یعملون محیط، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گھیرے ہوئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک آدمی اپنی بہادری کے دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون تصور ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں صرف وہی لڑے گا جو اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہے گا، اپنی شان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے بہادر کے لیے کوئی بھی لڑے گا تو وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ اپنی دکھاوے کے لیے لڑ رہا، تو اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ پھر بتایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج تمہارے پاس کوئی تم پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تبارک یہ شیطان نے ان کے مشرک دل و دماغ کی بات بٹھا دی کہ تمہارا ارادہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی، اور یقین کر لو کہ آج تم ہی غالب ہو کر رہو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھوں کو بھاگنے کو جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یعنی اس نے ان کو یہ کر کے دکھا دیا، یعنی کہ ان کے دل میں شیطان نے متکبرانہ خیالات جو ہے وہ پیدا کر دیے، انہیں کوئی خوش میں مبتلا کر دیا کہ یہ تمہارے ساز و سامان، یہ اسلحہ، اتنا بڑا لشکر، یہ سب کچھ غیر معمولی اور انہونی صورتحال ہے۔ عرب کی تاریخ میں تو اس سے جیسی لشکر کی کوئی مثال ملتی نہیں، کس میں ہمت ہے کہ آج لشکر سامنے کوئی ٹھہر سکے، اور کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آج تمہارے اوپر غلبہ پا سکے۔ یعنی یہ اس نے ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا، شیطان جو ہے وہ بہت سے انسانوں کے خیالات ذہن میں ڈال دیتا ہے ان کے، کیونکہ انہیں کے لیے شیطان انہیں کے لیے مسلمانوں کے بھی ڈال دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو ہمیں لگتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، وہ یہ تصور آتا ہے تم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، مگر شیطان ہمیں ایسا وہ اس کا
پیش کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ شیطان کی طرف سے دھوکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بنا ویمنیہم، یعنی وہ تمہیں وعدے دلاتا ہے اور انہیں ملاحظت دلاتا ہے اور انہیں عارضے دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یعنی یہ اس کا دھیان سے کہ فطرت ہے کہ اس کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کو جال میں پھنسائے۔ یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اسے چھٹی دی ہے اور پھر وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، جو مہلت کا وہ پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت سے جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، حالانکہ اس سے بہتر کام اور ہوتا ہے، مگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے دوسرے کام ایسے کام لگ جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو شیطان کا بہکاوا، شیطان نے مزین کر دیا ہمارے اعمال کو۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی کام کرے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا کہیں شیطان تو ہمیں دھوکے میں نہیں دے رہا، دھوکہ تو نہیں دے رہا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو گھیرے ہوئے، اللہ سے بچ کے کہاں جانا ہے؟ تو یہ تو ان کے لیے ہر کسی شخص کے لیے یا ان کے لیے تو یہ ہونا کہ ہر کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تو ہے، اس نے تو روکا ہوا ہے سب کے لیے، محیط ہے پھر۔ اور جب اس نے شیطان نے جب دیکھا فلما ترات فئتان نقص على عاقب، جب اس نے دیکھا کہ دونوں جا گئے میدان میں اتر گئے، اور جب اس نے دیکھ لیے فرشتے، تو پھر وہ اپنے عاقبہ خلا، پھر وہ اپنے پھر وہ پلٹ گیا اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی کہ اس نے پھر پیٹ پھیر لی۔ اس نے کہا کہ انی باریء منکم انی اراکم لا ترون، یعنی کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو وہ پھر جائے، اس نے کہا میں تو تم سے بری ہوں، میں تو جا رہا ہوں، تم جا رہا ہو، تمہارا کام جانے۔ ان کا یعنی کہ ان کو اس نے بالکل ان کا ساتھ چھوڑ دیا کہ میں تو تم سے بالکل لا تعلق ہوں، اور وہ کہہ رہا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یعنی اس کو فرشتے نظر آ گئے، شیطان کو تو وہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کو فرشتے نظر آ گئے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ لے۔ اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ ڈرتا تو نہیں وہ خود ویسے، لیکن ڈر کے بھاگ گیا، جھوٹ ہی بول کے گیا ہوگا یقیناً، لیکن ہو سکتا ہے اس کو ڈر ہی رہا ہوگا، نہ تو اللہ سے ڈرتا تو ایسے حرکتیں کیوں کرتا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ طریق کے مسلمانوں کو ہدایت دی، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، چاہے جنگ ہو، چاہے امن ہو، یا کسی حال میں آپ ہو، اور کبھی بھی اپنے اسلحے پر یا اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر، اللہ سے ہی امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں، اور صبر کریں، ثابت قدم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے سب ہر کام میں بالکل گھبرایا نہیں، بالکل ہکا بکا نہ ہو جائے، کوئی مشکل آئے تو اس میں بالکل حواس باختہ نہ ہو جائے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔